اس کی گہار، اس کی پکار کو سمجھیے۔ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے اس کو سمجھیے۔ اس کے لیے ضروری ہے اکابر علماء، بزرگان دین، اہل اللہ، آپ کی مسجد کے امام محترم، آپ کے مدرسے کے علماء اور وہ معتبر علماء جن سے آپ کا ربط ہے، تعلق ہے، کسی درجے میں آپ کو ان سے مناسبت ہے، انسیت ہے، بلڈ گروپ میچ کرتا ہے، اہل حق علماء کی سرپرستی میں قرآن کی تفاسیر پڑھیے، پڑھیے قرآن آپ سے کیا کہتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آخری بات، اپنی نسل نو کے تحفظ کو، ان کے ایمان کے تحفظ کو یقینی بنا کر قرآن کا نظام اپنے معاشرے پر نافذ کیجیے، اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے۔ اور اس کا بہترین راستہ یہ مکتب، یہ مدرسے، یہ مسجد اور یہ ادارے ہیں جہاں یہ ادارے والے آپ کا کھٹل مان لیتے ہیں، کھٹل۔ میں جان بوجھ کر یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، مدرسوں میں ان بچوں کو بھیجا جاتا رہا اب تک، اب آ کر کچھ گراف پڑ گیا ہے اور ذرا رخ نے کروٹ بدلی ہے، کچھ اچھی سمجھ، صلاحیت اور اچھے ذہن کے مائنڈڈ بچے اب مدرسوں کو دیے جانے لگے، ورنہ جو جتنا سڑا ہوتا تھا وہ مدرسے اور مکتب کے حوالے ہوتا۔ جس کی ریٹ چل رہی ہے، پاجامہ اوپر ایک نیچے، ایک پائچہ اوپر ایک نیچے، ایک بٹن ادھر لگا ہے ایک ادھر، اور پورے محلے کو جس نے تباہ کیا ہوا ہے، وہ بچہ ہاتھ پکڑ کے لایا جاتا، استاذ کے سامنے پیش کیا جاتا، حضرت اس کی امی کہہ رہی تھی بس مولانا ہی اسے قابو میں کر سکتے ہیں، بہت دنگا کرتا ہے۔ جو سب سے زیادہ کھٹن تھا، سب سے زیادہ شریر تھا، وہ آپ نے قرآن پڑھنے بھیجا۔ قربان جائیے، صدقے جائیے، دعائیں دیجیے، نثار ہو جائیے ان دیوانوں پر۔ آپ کا کھٹل مان لیا، آپ کا رانگ لیا اور اس کو سونا بنا کر کہیں حافظ دے دیا، کہیں قاری دے دیا، کہیں عالم دے دیا اور کہیں مفتی دے دیا۔ وقت کا آپ کو دیا، وقت کا مقرر آپ کو دیا، وقت کا محدث آپ کو دیا۔ یہ مسجدوں کے امام اور یہ منبروں کے خطیب اور یہ مسندوں کے محدث و مفسر اور یہ علماء، یہ صلحاء، ان اداروں کی برکت ہے۔ اسی غار ہرا کا فیض ہے یہ فیض ہرا، وہ غار ہرا جہاں میرے آقا معتکف تھے تو قرآن اترا تھا، وہی فیض ہے جو چار دانگے عالم میں پھیلا اور ہندوستان میں شمع جلی ہے، چراغ جلا ہے دارالعلوم دیوبند کی شکل میں، اور پھر اس کا فیض ہے بر صغیر نہیں، بر کبیر، بر اعظم، ساری دنیا میں پھیلا ہے، اور وہ مشتق اور آپ تک بھی اس کی کہیے کہ کچھ نہ کچھ روشنی، اس کی کرنیں مشتق اور آپ تک پہنچی تو یہ فیض ہیرا وجود میں آیا۔ آپ اپنے آپ کو اس ادارے سے وابستہ کیجئے، قرآن پڑھیے، اس کے معنی اور مفاہیم کو جانیے، نظام کو نافذ کیجئے اور اپنی نسل نو کا تحفظ، ان کے ایمان کا تحفظ یقینی بنائیے۔ ابھی چند سال قبل ہمارے ایک بڑے رہنما عالی جناب رجب طیب اردغان صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کو مستحکم قوت کے ساتھ اس زمین پر تادیر قائم و دائم رکھے، انہوں نے اپنے یہاں ترکی میں یہ اعلان کیا کہ جو بچے اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے ساتھ قرآن کا حفظ کریں گے ان کو ترکی گورنمنٹ عمرے کے سفر پر روانہ کرے گی اپنے خرچ کے ساتھ۔ ایک بڑی تعداد نے قرآن حفظ کیا۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا انہوں نے یہ پرستاؤ، یہ پروسیجر اور یہ نظام عمل کیوں شروع کیا، تو انہوں نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا، انہوں نے کہا میں آنے والا کل دیکھ رہا ہوں جب دجال کے فتنے ہر چہار جانب سے اہل ایمان کو اپنے حصار میں لے لیں گے، اس وقت ان بچوں کے سینے میں قرآن ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا یہ بچے جان تو دے دیں گے محمد پر لایا ہوا ایمان نہیں دیں گے۔ اپنی نسل نو کے ایمان کے تحفظ کو یقینی بنائیے، گناہوں کا خاتمہ کیجئے، سویرے سونے کی عادت ڈالیے، خدا کی ترتیب سے پیر نہ کیجئے، جنگ نہ کیجئے۔ جو قوم خدا کی ترتیب سے لڑتی ہیں وہ زمین پر سلامتی کے ساتھ نہیں رہتی۔ رات سونے کے لیے ہے، رات آرام کے لیے ہے، دن کام کے لیے ہے۔ اس نظام کو اسی نظام کے ساتھ باقی رکھیے ورنہ آپ نہیں رہیں گے۔ کہا تھا کسی کہنے والے نے
اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اقبال بہت کچھ کہہ گئے ہیں اپنی اس بات میں۔ میں اخیر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب قاری محسن صاحب اور ان کے رفقا علماء کی جو ٹیم ہے، جو یہاں ایک بڑا نظام لے کر کے چلے ہیں، اللہ ان کے ادارے کو قبول فرمائے۔ آپ ان سے وابستہ ہوں، ان سے جڑیں، اپنے بچوں کو ان کے حوالے کریں اور اپنی ملا کالونی کو ملا کالونی بنانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔